جنگ کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے سپریم کمانڈر کی بات کو سنو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی بات کو سنی یا نہ سنی نہیں کرنا، ان کے احکامات کو فالو کرو۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین بات وہ یہ کہ اگر دشمن سے جنگ ہو جائے، آمنا سامنا ہو ہی گیا ہے، تو پھر بھاگنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ مومنو ڈٹ جاؤ، پھر تم سامنے سینے پر وار کھانا ہے، پشت پر نہیں۔ ہاں اگر آپ نے وہ صفیں چیرتا چیرتا کو آگے نکل گیا ہے اور وہ واپس اپنی جماعت کے پاس آنا چاہتا ہے تو مڑ کے آ جائے۔ اگر کوئی جنگی چال چلتے ہوئے کو واپس آتا ہے تو آ جائے، وگرنہ کسی کو پشت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج کل ہمارے مجاہدین نے بھی کچھ ایسا ہی منظر دکھایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جی اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو یہ فتح مبارک کرے۔ آمین۔ تو یہ مومنوں کے ڈٹ جانے سے ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ فتح بھی دیتا ہے، اللہ فتح سے ہمکنار کرتا ہے جب مومن ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، قوم کی دعاؤں کے ساتھ جب دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں تو اللہ ایسی ہی شاندار فتح اور شاندار کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کمزوری نہیں دکھانی، دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو پوری قوت کے ساتھ لڑنا ہے، اور غم بھی نہیں کھانا کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہے، ہماری معاشی طاقت کم ہے۔ نہیں، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ سے ذکر کر کے میدان میں جب اتریں گے تو اللہ کہتا ہے کامیابی تمہاری ہی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ مومنین نے نعرہ تکبیر مارا تھا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو، پورے اہل اسلام کو یہ فتح مبارک کرے۔ آمین آمین۔